بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان دورانی۔ آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک دیکھیں۔ خواتین و حضرات، پرسوں میں نے آپ کو متنبع کر دیا تھا کہ ایک آڈیو ویڈیو کلچر دوبارہ سے شروع ہونے لگا ہے، اور یہ ایک خطرناک مہم عمران خان صاحب سے منسوخ کر کے سوشل میڈیا پر اب وائرل کروائی جائے گی۔ کیونکہ اب عمران خان بالکل قابو سے باہر ہو گئے ہیں، اور عمران خان کو ہرانے کے لیے اب کوئی بھی میدان نہیں ہے، کوئی بھی ایسا محاذ نہیں ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو چت کر سکیں، ہار دے سکیں۔ اس لیے اب عمران خان کو اس طرح سے ہٹ کرنا، زچ کرنا بڑا ضروری ہے۔ خیر، کل جو ہے 2 سے 3 آڈیوز لیک کرائی گئیں، اور 2 آڈیوز تو بالکل فیبریکیٹڈ ہیں۔ فیبریکیٹڈ، میرا ورڈ دیکھیے، فیبریکیٹڈ، کیونکہ یہ اب ایسی دنیا ہے۔ آپ 2022 کی بات کر رہے ہیں، آپ 21ویں صدی کے دوسرے اشرے کی بات کر رہے ہیں، تو میرے جان، میرے دوست، یہ وہ اشرہ ہے، وہ انٹیلیجنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اشرہ ہے، جس میں آپ کوئی بھی آواز کچھ بھی کریٹ کر کے آپ کسی کے بھی خلاف ایک مہم تیار کر سکتے ہیں، اور وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ یار یہ وہی شخص بات کر رہا ہے۔ تو اس کا ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ رات کو عمران ریاض خان نے کیا۔ مورگن فریمن نام کے ایک ہیرو ہیں ہالی ووڈ کے، اور ایک بہت بڑا نام ہے، ان سے انہوں نے یہ کہلوا دیا کہ نون لیگ کے حوالے سے انہوں نے کچھ کہا، اور وہی مورگن فریمن نے وہی ریپیٹ کر دی وہ چیز اپنی آواز میں۔ تو اٹ کین ہیپن، کیونکہ بہت سے ایسے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں انٹیلیجنس کے، جس میں آپ کی نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کی آوازیں جو ہیں وہاں پر فیڈ ہو چکی ہیں، اور ان کو آرٹیفیشلی کچھ بھی کہلوایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک چھوٹا سا پوسٹ مارٹم تھا عمران ریاض خان نے جو رات کو کیا، لیکن میں تھوڑا سا اس کا کانٹیکسٹ آپ سے شیئر کر لوں، جو کہ اس 13 منٹ کی ویڈیو میں کہا گیا ہے، کیونکہ ایک پولیٹیکل گوسپ ہے، آپ کا جاننا بھی بڑا ضروری ہے، آپ کے اندر ایک کیوریوسٹی ہوگی کہ اس آڈیو میں آخر کیا ذکر ہوا ہے۔ تو میں 2 4 اہم چیزیں جو موٹی موٹی شیئر ہوئی ہیں اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلی چیز اس میں یہ شیئر ہوئی ہے، ایک خاتون ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف کی ایک عہدیدار کہا جا رہا ہے، اور دوسرے جو شخص دوسری طرف بات کر رہے ہیں ان کو عمران خان سے منسوب کیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب ہیں۔ خیر، گوسپ یہ چل رہی تھی کہ جو ہمیش خان ہیں ہارس اسٹیل ملز کے، ان کو 2 چارلیز مطلب کہ چودھری برادران کی طرف سے پریشرائز کیا جا رہا ہے دھوکہ دہی کے معاملے کے اندر، اور مونے سلائی ان کو مروانے کی بھی دھمکی دے دیتے ہیں، اور کیونکہ اس وقت ان کا پنجاب کا راج ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جو ہمیش خان صاحب ہیں، یہ 2 ٹرانس بردرز جو باہر تھے اس وقت ایگزائل میں، شہباز شریف اور نواز شریف، ان کو ٹرانس بردرز کہتے ہیں کیونکہ دا بوتھ بردرز ان لوگوں نے ٹرانسپلانٹ کروایا۔ تو یہ اس وقت کی پولیٹیکل گوسپ ہے، جس وقت مشرف نے ان کو NRO دیا تھا چودھریوں کو شہباز شریف کے مطابق۔ خیر، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اس پوری گفتگو کا ذکر ہوا اس کے اندر، اور اس میں جو مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، ان کا بھی ذکر ہوا، یہ کہتے ہوئے کہ خاتون کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ مجیب الرحمان شامی کو مبارکباد دیں، کیونکہ وہ کیس جیتے ہیں۔ اب روزنامہ پاکستان پورے ملک میں انہی کے نام سے شائع ہوگا، کیونکہ ایک کیس چل رہا تھا سردار خان نیازی اسلام آباد کے ورسز مجیب الرحمان شامی کے اخبار کس کا ہے، تو اس کا فیصلہ وہاں ہوا تھا۔ خیر، یہ فیصلہ تو اب بھی نہیں ہوا، کیونکہ وہ اخبار نیازی صاحب کے نام سے ابھی بھی چھپ رہا ہے۔ یہ شامی والا جو ہے وہ لاہور سے چھپ رہا ہے اور مختلف شہروں سے چھپ رہا ہے، ابھی بھی وہ تنازعہ ہے۔ خیر، یہ بھی ذکر ہوا۔ اس کے علاوہ جو مختلف گوسپس ہوتی ہیں کہ جو چودھریز کو جو NRO دیا گیا مشرف کی طرف سے، اس کا اصل جو مطلب تھا وہ تھا بینیفٹ دینا چودھریوں کو، اور دورانی صاحب ہیں کوئی، ان کا بھی ذکر ہوا۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے کردار ہیں جن کا تعلق پاکستانی سیاست سے ہے، اور یہ وہی بندہ جان سکتا ہے جو کہ پاکستان کے کلچر میں اور پاکستان کی سیاست کے کلچر میں پاکستانی پالیٹکس کو جانتا ہے، اس کے کرداروں کو جانتا ہے، یہ وہی شخص کر سکتا ہے۔ خیر، یہ میرے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا، یہ کیونکہ آپ کو بتانا بڑا ضروری تھا کہ جو 13 منٹ کی آڈیو کے اندر کیا کچھ ڈسکس ہو رہا ہے، یہ کچھ ڈسکس ہو رہا ہے، اور اس میں کچھ فحش باتیں بھی ہیں اس آڈیو کے اندر، جس کو ایشو بنا کر بہت زیادہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی بھی سوال از اسٹل دیر۔ اقرار الحسن صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں، اقرار نے کل کہا کہ عمران خان صاحب کو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ اقرار نے یہ بھی سوال کیا کہ ایک تو تحریک انصاف والوں کی یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ دوسروں کی بہنوں اور باجیوں کو قرار دے دیتے ہیں، دوسری طرف کی جو خاتون، انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا، وہ حلفاً کہہ رہے ہیں کہ جو دوسری طرف کی خاتون ہیں
وہ خاتون ہیں جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی عہدیدار ہیں، اور دوسری طرف جو بندہ بات کر رہا ہے اس کا نام عمران خان ہے۔ تو اقرار الحسن صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں اس ویڈیو میں نے کل ٹویٹ بھی کیا تھا کہ آپ کو اتنا شور کیسے ہے؟ ہاؤ شور آر یو؟ آپ اپنے آپ کو تحقیقاتی صحافی کہتے ہیں؟ اگر آپ اپنے آپ کو تحقیقاتی صحافی کہتے ہیں، مجھے پروف کر دیں کہ وہ جو آڈیو ہے وہ فیبریکیٹڈ نہیں ہے، وہ آڈیو اصلی ہے۔ آپ نے اپنی کیا تحقیق کی ہے؟ ثبوت سامنے لے آئیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ثابت کر دیں کہ جو بات کر رہا ہے شخص اس کا نام عمران خان نیازی ہے۔ تیسری چیز یہ چیز آپ اگر اسٹیبلش کر دیں کہ وہ جو خاتون ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، آپ اگر یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ آڈیو میں جو خاتون ہے یہ وہی خاتون ہے جس پہ آپ الزام لگا رہے ہیں، یہ آپ الزام لگا رہے ہیں، تو میں مان جاؤں گا اور میں عوام میں آپ سے معافی مانگوں گا اور کہوں گا کہ آپ ریئل تحقیقاتی صحافی ہیں جنہوں نے ایک ٹویٹ کیا لیکن اس کے پیچھے انہوں نے پوری تحقیق کی، اور اس تحقیق کی بنیاد پہ آپ نے اپنا یہ اسٹیبلش کیا سارا کچھ۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ عوام کی عدالت میں ہوں گے اور پھر آپ گلہ نہیں کریں گے کہ آپ کے ساتھ عوام کیا سلوک کرتی ہے۔ یہ میرا کھلا چیلنج ہے اقرار الحسن صاحب کو۔ لیکن اقرار الحسن صاحب تو جس وقت کچھ ثابت کرنے کی بات آتی ہے تب رپلائی نہیں کرتے، تب بات نہیں کرتے، لیکن جب کسی کی کردار کشی کرنی ہوتی ہے تو اقرار الحسن سب سے اوپر، سب سے اوپر۔ تو اقرار بھائی ہمت کریں، حوصلہ کریں، آئیں میرے سوالوں کے جواب دیں۔ میں اس چیز کو لیٹ اٹ گو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ دس از ناؤ سم تھنگ ویری سیریس۔ آپ کسی کی ذات پہ اب بات کر رہے ہیں، ڈائریکٹ ہٹنگ کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، تو پھر اب آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور وہ بھی عوام کی عدالت میں۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے آج کی جو خبر ہے وہ گورنر راج کے حوالے سے۔ گورنر صاحب نے اسپیکر قومی اسمبلی پنجاب اسمبلی کو ایک آرڈر جاری کیا کہ آپ اجلاس بلائیں، اور وزیر اعلیٰ کو کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، جس کو اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان ہے، انہوں نے یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ تو قانونی نہیں ہے۔ جب ایک اجلاس چل رہا ہو تو اس کے اندر آپ دوسرا اجلاس طلب نہیں کر سکتے، اور گورنر تو بالکل نہیں کر سکتا آئینی اور قانونی طور پہ، یہ سبطین خان کا کہنا ہے۔ آج اگر اعتماد کا ووٹ نہیں لیا جاتا تو اس پہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی اس طرح سے کھڑی ہو سکتی ہے کہ دوسری طرف رانا ثناء اللہ نے بڑے خطرناک قسم کے بیانات دے دیے ہیں، اور وہ دے رہے ہیں، اب اشارہ دے رہے ہیں کہ شاید معاملات گورنر راج کی طرف چلے جائیں۔ پہلے میں بتا دوں کہ رانا ثناء اللہ نے کیا کہا اور کیا دھمکی تھی۔ رانا ثناء اللہ کی وزیر اعلیٰ ہاؤس سیل کرنے کی دھمکی۔ اب یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سیل تب ہوتا ہے جب گورنر راج کا نفاذ ہو چکا ہو اور وہاں پہ گورنر راج لگ چکا ہو جس صوبے میں، اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور اگر تو اجلاس نہیں بلایا جاتا تو نون لیگ کا گورنر کو وزیر اعلیٰ کو مطلب وزیر اعلیٰ کو گورنر ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے، یہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے۔ اس کے جواب میں کامل علی آغا جو ہیں کاف لیگ کے، انہوں نے بھی جواب دیا، میں پہلے وہ جواب پڑھ دوں پھر میں آپ کو اس کی پاسبلٹیز بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی اسمبلیوں کو تالے نہیں لگ سکتے۔ یہ وہی کامل علی آغا صاحب ہیں جو کہ جنہوں نے کاف لیگ میں کافی جو ہے وہ قانون کو جانتے ہیں، آئین کو جانتے ہیں۔ خیر، چاہے مونچھ کو بھی تالے لگا لیں، لگا کر دیکھ لیں، رانا ثناء اللہ بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں۔ یہ تھوڑا سا پرسنل ہو گیا مونچھ والا، لیکن بات وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ وہ اپنا جو منہ ہے ان کا رنگا ہوا ہے ماڈل ٹاؤن سانحہ کے جو شہداء ہیں ان کے خون سے جب رنگا ہوا ہے تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کرنے کے مجاز نہیں ہے، وہ طاقت کا استعمال کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ تو اب صرف اور صرف طاقت کا استعمال رہ گیا ہے، اور طاقت کا استعمال یہی ہوتا ہے کہ آپ گورنر راج لگا دیں کسی بھی صوبے کے اندر اور اپنی حاکمیت قائم کر لیں، لیکن اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت ایک بہت بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے، اٹ از اسٹل دیئر، کہ کیا آپ یہ جو رائے شماری ہے یہ کرا سکتے ہیں، نہیں کرا سکتے۔ اس میں بھی ایک بڑی کنفیوژن ہے، اور اس میں یہ جو اگر معاملہ اگر جا سکتا ہے تو وہ عدالت میں جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف بھی اس چیز میں اب انٹرسٹڈ نظر آتی ہے کہ وہ اس چیز کو اب عدالت میں لے کر جائیں، اور پھر یہ معاملہ کتنی دیر تک لٹک سکتا ہے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا اس کے ممکنہ آگے وے آؤٹ ہے اس کا، اس پر ڈسکس کر لیتے ہیں لیکن اگلی ویڈیو میں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا اور اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔